بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو سولر کی ویلیو ہے، بیٹری کی ویلیو ہے۔ جب ایک چیز نہیں ہوتی تو جو چیز وہ دیتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگر 1 منٹ بھی پاکستان میں لائٹ نہ جاتی تو یہاں کوئی جنریٹر نہ ہوتا، یہاں کوئی سولر سسٹم نہ ہوتا۔ تو ہمیں نور کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اندھیرا ہو۔ نور کی ویلیو ہی تب ہے جب اندھیرا ہو۔ فرما ان الحسین مصباح الہدی، یہ بات یاد رکھنا کہ جب اندھیرے چھا جائیں گے، جب ظلمتیں چھا جائیں گی تو ان ظلمتوں میں اگر خدا کسی کو چراغ بنائے گا تو وجود حسین کو بنائے گا۔ اب سوال، چراغ تو امیر المؤمنین بھی ہیں، چراغ تو امام حسن بھی ہیں، خصوصیت امام حسین کے ساتھ کیوں لگی؟ کہ یہ ذمہ داری خدا نے حسین کی رکھی ہے، کیونکہ امیر المؤمنین چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسن چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسین بھی چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے۔ لیکن حسین میں ایک اور خصوصیت ہے، کیونکہ حسین کسی زمانے تک محدود نہیں، یہ وہ نور ہے جو تا قیامت لوگوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم سب امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں یا معرفت رکھتے ہیں یا شناس رکھتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ کہ اگر تم علی کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم حسن کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم رسول کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے دلوں میں قرآن کی معرفت ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے اندر ظہور کی طلب ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے عزتیں مل رہی ہیں تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے وقار مل رہا ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے بچوں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہاری نسلوں نے خندق سنی تو حسین کی وجہ سے۔ تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیا مطلب کہ میں نے امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کی وہ مولا حسین کی وجہ سے، حالانکہ ایک والد ہے، ایک بیٹا ہے، میں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے۔ میں نے کہا بھئی خیبر کہاں سنی؟ خیبر سنی تو منبر حسین سے سنی، خندق سنی، خندق سنی تو منبر حسین سے سنی، توحید سنی تو منبر حسین سے سنی، قرآن سنا، تاریخ سنی، انبیاء کی شان سنی تو منبر حسین سے سنی۔ یہ واحد منبر ہے جو زمانے پر محدود نہیں ہے۔ وجود امام حسین کو خدا نے کیا بنایا؟ چراغ ہدایت بنایا۔ اسی لیے مثال دیتا ہوں کہ جب ایران میں شہنشاہ ایران کے دور میں رضا شاہ کے باپ نے عزاداری امام حسین پہ پابندی لگائی، اتا ترک کا زمانہ کہ ترکی میں بھی دین اسلام کو ایک طرح سے جمع کر دیا گیا، ایران میں بھی یہی کیا کہ کوئی مجلس نہیں ہوگی۔ تو کہتے کئی لوگ مایوس تھے، بھائی اس سال مجلس اب عبداللہ الحسین نہیں کر پائیں گے، جلوسوں پہ پابندی، مجلسوں پہ پابندی، ذکر پہ پابندی۔ تو اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم دین تھے، وہاں کا طالب علم کہتا میں نے دیکھا وہ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں۔ اب چلو گریہ بنتا ہے، مولا حسین کی مجلس پہ نہیں جا پا رہے ہیں، ذکر نہیں کروا پا رہے اس طرح سے کھلم کھلا، لیکن اگلے دن گیا پھر رو رہے ہیں، پھر کوئی بات چھڑی پھر رو رہے ہیں، پھر نماز مغرب پہ بیٹھے پھر رو رہے ہیں۔ تو طالب علم کہتا میں نے کہا قبلہ بس کریں، اتنا رونا؟ آپ رو تو ایسے رہے ہیں جیسے کسی واجب پہ پابندی لگی ہو، نماز پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ میں آئے، روزے پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ پہ آئے، لیکن آپ رو رہے ایک مستحب عمل ہے جس پر پابندی لگی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مستحب کے چھوٹنے پہ اتنا رونا؟ تو اس عالم نے کہا جوان صحیح کہہ رہے ہو کہ مجلس حسین مستحب ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ اس مستحب کے چھوٹنے پہ رونا بنتا ہے۔ اگر نسل نمازی بنی تو مجلس حسین کی وجہ سے،
اگر مائیں بہنوں کے دلوں میں فطرت زینبی آئی تو مجلس حسین کی وجہ سے، اگر نسلوں کے اندر بہادری پیدا ہوئی تو مجلس حسین کی وجہ سے۔ تب امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا۔ یہ 2 مہینے ہیں جو اسلام کو کیا دیتے ہیں؟ زندگی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا۔ آج نہ حاجیوں کی کمی ہے، نہ نمازیوں کی کمی ہے، نہ زکوٰۃ دینے والوں کی کمی ہے۔ کمی ہے تو فرش عزا کی کمی پائی جاتی ہے ان میں، اور جن کے اندر فرش عزا پایا جاتا ہے ان کے اندر ایک بیدار روح نظر آتی ہے، کیونکہ مجلس عزا نسلوں کو بہادر بناتی ہے، مجلس عزا ایثار کا جذبہ دلاتی ہے، مجلس عزا ظالم کی نفرت پیدا کرتی ہے، مجلس عزا مظلوم کی حمایت دلاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہدایت کا پیغام 11ویں امام کے جانے کے بعد رک گیا، خدا نے اس کا الٹرنیٹ بندوبست کیا کہ اگر تمہارے درمیان امام نہیں تو کیا ہوا، ہم تجھے فرش عزا حسین دے کر جا رہے ہیں۔ گلی گلی کونا کونا ایک طرح سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ آج اگر 1 لاکھ نبی بھی آ جاتے، کہاں کہاں تبلیغ کرتے؟ ایک نبی ایک وقت میں ایک گاؤں میں، ایک نبی ایک وقت میں ایک شہر میں۔ 1 لاکھ نبی ہوتے تو آپ ایسے سمجھیں کہ 1 لاکھ جگہوں پہ جاتے، نبی بھی کم پڑ جاتے پر جگہیں کم نہ پڑتی۔ اللہ نے کا ایسا بندوبست کیا، آج جس گلی میں جاؤ ذکر حسین ہے، آج جس شہر میں جاؤ ذکر حسین ہے۔ ایک ایسا سلسلہ پروردگار عالم نے شہادت امام حسین کے بعد چلایا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ بچہ اسکول گیا تو گمراہ ہو گیا، معاشرے میں گیا تو گمراہ ہو گیا، غلط دوستیوں میں پڑا تو گمراہ ہو گیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو گمراہی ہے، موبائل کو اٹھایا تو گمراہی ہے۔ اب جب ان ساری ظلمتوں میں گھوم کر اگر اسے کہیں چراغ ہدایت نظر آیا تو وہ فرش عزا حسین نظر آیا۔ آج دنیا ظالم پرس بنا رہی ہے اور حسین ظالموں سے دور کر رہے ہیں۔ کہ کل بھی ابا عبداللہ الحسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے تھے، آج بھی ابا عبداللہ الحسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں شعور کون دے رہا ہے؟ امام حسین دے رہے ہیں۔ یہ شعور کس نے دیا؟ کہ نہ جھکنا نہ تسلیم ہونا، بلکہ کہا کہ حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور کل خدا نے حسین کو عزت دی یزید کے مقابلے میں، آج خدا نے حسینیوں کو عزت دی ظالموں کے مقابلے میں۔ جب تک آپ کی انفرادیت اجتماعیت میں نہیں بدلتی، جب تک ہمارے ایکٹ سوشل ایکٹ نہیں بن جاتے۔ اب آپ صفائی کے خیال رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتا، وہ نہیں رکھتا، معاشرے میں صفائی نہیں آئے گی۔ لیکن ہر بندہ جب صفائی پسند ہوگا تو جہاں وہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والا بھی مجبوراً کیا کرے گا؟ خیال رکھے گا۔ اسے بولتے ہیں سویلائزیشن۔ جب تک حسینی سویلائزیشن کے اندر نہیں آتے، دیکھو 8 لوگ سخی ہوں نا، 2 کنجوس ہوں، تو یہ 2 کنجوس ان 8 کو دیکھ کے سخی بن جاتے ہیں۔ سوشل پریشر کہ بھائی مسجد کے لیے چندہ کرنا ہے، 8-10 لوگ کھڑے ہیں، بھائی آپ بھی دیجئے، ایک نے 100 دیا، دوسرے نے 500 دیا، تیسرے نے 1000 دیا، 8 لوگوں نے دے دیا۔ اب وہ آخری دینا نہیں چاہتے، لیکن ان 8 کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں، بھائی سب نے دیا، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا؟ تو حالت مجبوری جیب میں ہاتھ جائے گا، کچھ نہ کچھ نکال کے دے گا۔ تو حسین مولا کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ماحول بناؤ جس ماحول میں ڈرپوک بھی کیا بن جائے؟ بہادر بن جائے۔ ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس کے اندر کوئی بندہ یہ جرت نہ کرے بولے کہ مجھے ظالم سے پیار ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی بناؤ کہ یزید گالی بن جائے، ظلم گالی بن جائے، کہ لوگ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کریں۔ اگر سوسائٹی ایسی بنے گی اور اس طرح سے صفات میں متحد ہو گئے، پھر امام زمانہ کی پردے غیب سے آنے میں دیر نہیں ہے۔ دیر اسی لیے ہے کیونکہ ہم اجتماعی طور پر سوشلی ہماری صفات ایک جیسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و بار دیگر صلوات پڑھے محمد۔
ہمیشہ یاد رکھو اسلام میں سوشل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ ثواب ہے. گھر میں نماز پڑھو 1 رکعت کا 1 ہے، مسجد میں آؤ 1 کا 10 بن جاتا ہے. اس کی حکمت سمجھو، کیونکہ جب تک ایک نیٹ ورک میں نہیں بدل جاتے آپ لوگ. دیکھو تسبیح کب تسبیح کہلاتی ہے؟ جب 100 دانے ایک دھاگے میں جمع ہو جائیں. دھاگا نہ ہو تو تسبیح بن ہی نہیں سکتی. آپ سب کو ملانے والے دھاگے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ دھاگہ امامت، یہ دھاگہ محبت و عشق حسین جس نے آپ سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑا ہے. اور یہ دھاگے بنائے جاتے ہیں. اگر سپاہ صحابہ بنی تو دھاگا کون سا بنایا؟ صحابہ کا دھاگا. لوگوں کیا کیا؟ اس حلقے میں جمع کرتے گئے. اب غلط صحیح کی بات نہیں ہے، وہ پہلے دھاگا بناتا ہے. تجار کا دھاگا، لہو و لعب والوں کا دھاگا، نشیوں کا دھاگا، چرسیوں کا دھاگا، ہر بندے کا ایک دھاگا ہوتا ہے. وہ پہلے وہ دھاگا بناتا ہے، پھر اس مزاج کے لوگوں کو اس دھاگے میں کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. پھر وہ اپنی تسبیح بناتا ہے. شیطان بھی اپنی تسبیح بناتا ہے. اس تسبیح کو سویلائزیشن بولتے ہیں، قوم بولتے ہیں، امت بولتے ہیں. مولا حسین مجلس میں آپ کو بلا کر آپ سب کو ایک صفت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، ایک رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں کہ رلاؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ. ہاں، ایک رنگ میں بنو، کالا لباس پہنو، ایک رنگ میں بنو. محرم کا مہینہ آتا، مولا لوگ کہتے ہیں آج ہم محرم چاند سے دیکھتے ہیں نا، لیکن اس زمانے کے شیعہ کہتے ہیں ہم محرم کا پتہ چاند سے نہیں چلتا تھا، معصوم کے چہرے کے غم سے چلتا تھا. کہ امام رضا محرم کا مہینہ آتا سر سے امامہ اتار دیتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، بازار میں جاتے تھے، سر پہ خاک ڈالتے تھے. لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے؟ کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو پیاسا مارا گیا. امام زین العابدین اس طرح سے ترغیب کی. وضو کرتے تو گریا کرتے، چھوٹے بچے کو دیکھتے تو روتے، جواں کی شادی میں جاتے تو روتے، تاکہ لوگ پوچھیں فرزند رسول کیا ہوا؟ فوراً کہتے تھے کربلا میں میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا.